بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کے ایک انتہائی اہم روزنامے ڈان نے ایک خبر دی ہے اور ابھی تک سرکاری ذرائع نے اس خبر کی تردید نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر کافی حد تک درست ہے۔ اس خبر کے مطابق ریاست پاکستان اور ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے درمیان اس وقت افغانستان کے ایک اہم صوبے خوست میں براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں 1 مہینے کے لیے جنگ بندی عمل میں لائی گئی ہے اور کچھ قیدی پاکستان رہا کرنے جا رہا ہے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس جنگ بندی میں آگے بھی توسیع ہو سکتی ہے۔ یہ خوست کا جو صوبہ ہے یہ پاکستان کے شمالی وزیرستان کے ساتھ ملحقہ ایک صوبہ ہے، اور خوست میں ہی ٹی ٹی پی کے زیادہ گروپس کی قیادت یا لوگ وہاں مقیم ہیں، اور اس ساری یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا ایک سلسلہ جنبانی جو چل رہا ہے، اس کے پیچھے دراصل افغان حکومت کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، ان کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو حقانی جو گروپ ہے اسے پاکستان کا بہت ہی قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے، اور پچھلے 20 سال کے دوران امریکہ نے اور نیٹو افواج نے ہمیشہ پاکستان سے یہی گلہ شکوہ کیا ہے کہ جو حقانی گروپ ہے اسے پکڑنے میں ہماری مدد کی جائے، یا اسے گرفتار کر کے کیفر قتال تک پہنچایا جائے، یا اس سے جو دامن سے وابستہ لوگ ہیں انہیں گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک اہم ترین اثاثہ ہے جسے پاکستان نے یا آئی ایس آئی نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کابل پر طالبان حکومت کا قبضہ ہوا تھا اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی وہاں گئے تھے، اور ایک بات اور ایک فقرہ بھی ان کا بڑا مشہور ہوا تھا کہ ٹی از فنٹاسٹک، اس وقت بھی یہ بات چلی تھی کہ دراصل سراج الدین حقانی کو وزیر داخلہ بنوانے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ کابل گئے تھے۔ اور پھر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں سراج الدین حقانی، وہ نہ صرف انٹیریئر منسٹر ہیں افغانستان کے، بلکہ انہیں ایک خصوصی اختیار بھی دیا گیا تھا کہ وہ تمام صوبے جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ملحقہ ہیں وہاں کے گورنرز کی تعیناتی کے لیے بھی اختیار جو ہے وہ حقانی کو دیا گیا تھا، سراج الدین حقانی کو۔ اس سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ دراصل یہ پاکستان کو خوش کرنے کے لیے یا پاکستان کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے سراج الدین حقانی کو ان علاقوں یا ان صوبوں کے گورنرز کی تعیناتی کا اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ طالبان سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے افغانستان کی وہ کسی بھی صورت میں، خاص طور پر طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب سراج الدین حقانی پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ٹی ٹی پی کے تمام گروپس اور ریاست پاکستان کے درمیان مذاکرات کروائے جائیں۔ دراصل اس کے پیچھے بھی وہی فلسفہ کام کر رہا ہے جس کے اوپر افغان طالبان نے خود عمل کیا ہے۔ افغان طالبان نے اقتدار میں آتے ہی ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے جو پچھلے 20 سال کے دوران خود افغان طالبان کے ساتھ جنگ میں مصروف رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ان سب لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، تاکہ سب لوگ تمام افغان مل جل کر افغانستان کی تعمیر نو میں حصہ لے سکیں۔ اب یہی بات افغان طالبان پاکستانی حکام کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں امن لانا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ٹی ٹی پی کے تمام گروپس کے ساتھ جنگ بندی کی جائے، انہیں پاکستانی شہری تسلیم کیا جائے، انہیں مین سٹریم میں لایا جائے تاکہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ بنوائیں، یہاں کے پاسپورٹ بنوائیں، اور وہ یہاں رہ کر آئین پاکستان کی نہ صرف جو ہے اسے تسلیم کریں
بلکہ اس کے مطابق عمل کریں اور یہاں کے پرامن شہری بن کر رہیں۔ اس طرح ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کا جو سی پیک کا منصوبہ ہے چین کے ساتھ جو مل کر، اس کی تکمیل کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں امن لایا جائے، اور امن لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹی ٹی پی کے تمام گروپس، اگرچہ بہت سارے گروپس پہلے بھی پاکستان کے ساتھ صلح اور امن اور جو ہے آشتی چاہتے تھے، لیکن اس میں سے ایک دو گروپس ایسے تھے جو پاکستان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب کی اطلاعات یہی بتا رہی ہیں کہ تمام گروپس پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر موجود ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ 1 مہینے کی جنگ بندی ہو گئی ہے، اور اگر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے اور پاکستان میں امن آ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ لیکن جہاں تک پوری پاکستانی قوم کا تعلق ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی تقسیم پائی جاتی ہے، رائے جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ اوپینین ہے کہ وہ لوگ جو 20 سال کے دوران ہماری افواج پر حملہ آور رہے ہیں، ہماری پولیس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، بہت سارے سویلین اور ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی کی وجہ سے انہیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے، انہیں ہر صورت میں جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا خیال ہے، جن کی اوپینین ہے کہ چاہے جنگ کسی بھی دنیا کے کونے میں ہوئی ہے، ہمیشہ اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی نکلا ہے۔ اس لیے اگر وزیرستان کے لوگ گمراہ ہو گئے تھے اور اب وہ امریکہ اور بھارت کے وہاں سے چلے جانے کے بعد پاکستانی بن کر رہنا چاہتے ہیں، یہاں کے قوانین اور آئین کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ یہاں امن لایا جائے اور فساد کی جڑیں ہمیشہ کے لیے ختم کی جائیں، تو بہت ضروری ہے کہ ان کو مذاکرات میں انگیج کیا جائے، ان سے اسلحہ واپس لیا جائے اور وہ یہاں پرامن شہری بن کر رہیں۔ تو یہ ایک دوسرا جو ہے اوپینین وہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہ ہر ملک میں، ہر قوم میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے پر قوم کی رائے منقسم ہوتی ہے، لیکن فیصلہ وہی ہمیشہ دیر بعد ثابت ہوتا ہے جسے اجتماعی طور پر پوری قوم چاہے اور ہماری سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت مل کر کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان کون سا فیصلہ کرتی ہے، تو ایک دفعہ جو بھی فیصلہ ہو جائے اسے پوری قوم کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن سکے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔